الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. صحيح الجامع الصغير، حسنه الالبانی رحمہ اللہ. ابھی آپ کے سامنے صحیح الجامع الصغیر کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. حدیث یہ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من استغفر للمؤمنین وللمؤمنات، جو شخص مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے مغفرت کی دعا کرے. بہت اہم حدیث ہے. جو شخص مسلمانوں کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کر دے، مومنوں کو معاف فرما دے، یہ دعا کر رہا ہے. کیا فضیلت ہے؟ کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. اللہ تبارک و تعالی ہر مومن اور ہر مومنہ خاتون کے بدلے نیکی لکھتا ہے. بہت بڑی فضیلت کا سامان ہے یہ دعا اور یہ استغفار، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. ہم مسلمانوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی بے انتہا نیکی لکھے گا، ملین، اس سے بھی زیادہ. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی کوئی تعداد ہی نہیں، صحیح تعداد کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے بدلے نیکی لکھے گا. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور معروف عبقری شخصیت محدث مدینہ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب فقہ الادعیہ والاذکار کے اندر کہ اپنے مومن بھائیوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنے بڑے ثواب کا سامان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی نیکی لکھتا ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا. اتنی نیکی لکھتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے جسے لکھا نہیں جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے مسلمانوں کی تعداد کرنٹ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. اگر آدمی اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کا معیار کیا ہے، آیا یہ کہ وہ مسلمانوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تو یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: والذین جاءوا من بعدهم، صحابہ کرام کے بعد جو مسلمان آئے، صحابہ کرام کے بعد جو مسلمان آئے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، عام مسلمان، امورا جو بعد میں آئے، تو ان کے ایمان کا معیار کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. جو صحابہ کرام پر مسلمان پیدا ہوئے وہ لوگ یہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب، تو ہم کو معاف فرما دے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. جب ہم دعا کریں تو دعا میں یہ چیز ضرور مانگیں: اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے. یہ دعا کرنا چاہیے. اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں.
ربنا لا تجعل فی قلوبنا، مگر یہ دعا کن کے حق میں ہوتی ہے، الذین سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے، جو ہم سے پہلے مسلمان تھے، ظاہر سے ہم بعد میں پیدا ہوئے، وہ ہم سے پہلے پیدا ہوئے، وہ مسلمان تھے، ہم سے پہلے مسلمان تھے، تو ان کے حق میں، ایمان والوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے، اور یہ بھی دعا کرتے ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب، لا تجعل فی قلوبنا غلا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو ہم مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں کوئی کینہ کپٹ مت رکھے، کوئی دشمنی، کوئی اناد، کوئی کینہ کپٹ مت پیدا کر، ختم کر دے سب، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو بہت شفقت اور مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، تو ہمارے دلوں سے کینہ کپٹ بغض حسد نفرت سب ختم کر دے، پیدا ہی نہ ہو، ہمارا دل صاف ہو مومنوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے۔ اور عام طور پر اگر ہم سماج کی بات کریں تو مسلمانوں کے تعلق سے یا عام انسانوں کے تعلق سے یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یا تو اس سے بات چیت بند کر دیں گے، ایک طبقہ یہ، دوسرے لوگ وہ کہیں کہ اس کو بہت کچرا سمجھیں گے، گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، لعنت بھیجیں گے، اور کچھ اس سے بڑھ کر کے نیکوکار جو لوگوں سے کیا غلطی ہوتی ہے فوراً کہیں گے یہ ایسا گناہ کر رہا ہے، اتنا بڑا پاپ کر رہا ہے، اس کو تو اللہ معافی نہیں کرے گا، والعیاذ باللہ۔ ایسے بھی بہت سارے تہجد گزار، نمازی اور نیک لوگ، متقی لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، گناہگاروں کے تعلق سے یہ بھی فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس کو بھی معاف کرے گا، اور اس سے بڑھ کر کچھ لوگ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کے معیار کو جاننا چاہتے ہیں، ہم نے ایمان کے درجات کو جاننا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، کیا ہم مسلمانوں کے تعلق سے سنجیدہ ہیں، ان سے محبت ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ان کی مغفرت کی فکر رکھتے ہیں زندگی میں، اور جب مر گئے تو ان کی رحمت میں مغفرت کی دعا تو کرنا ہی۔ مسلمانوں کی پہچان یہ کہ وہ مسلمانوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے بدلے نیکی لکھتا ہے، یعنی ایسی نیکی ہے، یہ ایسا ثواب ہے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، جسے گنا نہیں جا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر سماج میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اخلاق، کردار، معاملات صحیح نہیں ہوتے تھے، غلط کر لیتے تھے، گناہ کر لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ بگڑے ہوئے لوگوں کے تعلق سے، نافرمان لوگوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں استغفار کی دعا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، ایک صحابہ نوجوان، اور انہوں نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کتنا خطرناک، صحابہ کرام کی مجلس ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آ کر پوچھتے ہیں مجھے زنا کی جاتی ہے، بدکاری کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کوئی سماج میں ایسا کوئی سوال کر لے کسی عالم سے، کسی نیک آدمی سے، سوچیے اس کا اخلاق کیسا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، نصیحت کی، دعا کی ان کے حق میں، ان کو پاک دامن بنا دے، دل کو صاف کر دے، ان کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اور اس سے بڑھ کر آپ اگر غیر مسلموں کو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کا شر بالکل عام تھا، جن کا شر بالکل عام تھا، فسادی تھے، ابو جہل کے حق میں، عمر بن خطاب کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور ابو جہل جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، اس کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیری نگاہ میں بہتر ہے ان کو اسلام کی توفیق دے۔ تو گنہگاروں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں بہت زیادہ نفرت اچھی چیز نہیں ہے، نفرت نہیں کرنا چاہیے، ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں، ان کے حق میں دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ مسلمان ہے تو پیارے نبی علیہ السلام کا یہی معمول رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے
جو کسی مسلمان کے حق میں مغفرت کی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے برابر نیکی دیتا ہے. یہ ایسی نیکی ہے جسے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.